نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ سارے احباب محبت سے دروشی پڑھ لیں۔ جو سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں صرف وہی دروشی پڑھے، باقی وہ چپ رہے۔ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ دروشی پڑھنے والے کو ذرا محبت سے پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ البررة التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وعترته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالوں کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ دروشی فرض کرنے کے بعد مقتدر علماء ذی احتشام، ثنا خانان اور دیگر محتشم سمیت آج کا یہ مختصر پرمغز پیارا پروگرام جو کہ انتہائی توذق و احتشام کے ساتھ مہار عبد المجید روحانی صاحب نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے منعقد کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس پاکیزہ اور بابرکت محفل کے جملہ فضل و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ محتشم سمین، محفل میلاد کوئی نئی چیز نہیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت مطہرہ کے مسائل پہ مبنی محفل کو میلاد کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محفل میلاد میں بنی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان پڑھا جاتا ہے، امت کا اپنے نبی سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسی برکت محفل کا نام ہے میلاد۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا،
قل پیارے حبیب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ جل شانہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو مجھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تم اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ جل شانہ تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ جل مجدہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے آیات کریمہ جو میں موضوع سخن بناؤں گا اور آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، کیونکہ قوم ویسے دعوے کرتے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم نمازی ہیں، ہمارے اندر کسی چیز کی کوئی ڈیفیشنسی اور کمی نہیں، تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے تم اپنے اس دعوی محبت میں اور محبت خداوندی کے معاملہ میں تب تم سچے ثابت ہوگے جب تمہارے گلے میں اتباع مصطفیٰ کا توق ہوگا۔ اے پیارے حبیب ان کو فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرو، آپ کی تابعداری کرو، آپ کے ساتھ وفاداری کا پروف اور ثبوت دو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو قرآن نازل ہوا اس آیت کریمہ کے متعلق جو تفاسیر لکھی گئی تو صاحب روح المعانی نے، جس طرح کتاب کا نام روح المعانی ہے، کوئی شک نہیں علماء جانتے واقعی وہ معانی کی روح ہے، اس میں انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا کہ لوگوں یہ آیت کریمہ ایک سوال کا جواب ہے، گویا کہ رب العزت سے پوچھا گیا اے مالک مولا بِأَيِّ شَيْءٍ يُنَالُ كَمَالُ الْمُحَبَّةِ وَمَوَالَةُ الرَّبِّ، اے مالک مولا کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تیری کامل محبت، تیرا پیار اور تیری مودت ان بندوں کو حاصل ہوگی؟ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا طریقے کئی ہیں لیکن سب سے پہلا طریقہ یہ ہے بعد انقطاع اعدائنا، پہلے میرے دشمنوں سے یاری توڑنی پڑے گی، بعد میں مجھ خدا کی تمہیں محبت حاصل ہو جائے گی۔ کوئی نہیں سمجھ آئی بات؟ بعد انقطاع، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ بعد انقطاع اعدائنا، پہلے میرے دشمنوں سے تعلقات منقطع کرنے پڑیں گے، یہ نہ ہو کیونکہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو نبی علیہ السلام کے طریقے کا دشمن ہے وہ بھی میرا دشمن ہے، جو دین مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ دشمن خدا ہے، جو شریعت مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ دشمن خدا ہے، جو اصحاب کا دشمن ہے وہ دشمن خدا ہے، جو آل کا دشمن ہے وہ دشمن خدا ہے، جو دشمن ازواج ہے وہ دشمن خدا ہے، جو دشمن اولیاء ہے وہ دشمن خدا ہے۔ رب نے فرمایا کہ بعد انقطاع اعدائنا، کائنات کے کسی کونے میں بھی میرا دشمن بستا ہو، میرے نبی کا دشمن بستا ہو، میرے نبی کے طریقے کا دشمن بستا ہو، اس سے کانٹیکٹ، اس سے ریلیشن شپ، اس سے تعلق، اس سے محبت، اس سے پیار منقطع کر کے تو دیکھ، میں رب تجھے اپنی محبت عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اے مالک مولا اور کون سی چیز ہے کہ تیری کامل محبت ہمیں حاصل ہو جائے؟ تو صاحب روح المعانی نے پھر تیاور سوال کا جواب دیا، انہوں نے کہا بالتوجہ الى مطابعت حبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت اتباع کی طرف کامل توجہ کرنے کی وجہ سے تنال تلک الدرجہ، اس درجہ کو تم حاصل کر سکتے ہو۔ کیسے حاصل کریں گے؟ نبی کی اتباع ہو تو یہ ہمیں درجہ مل جائے
ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کا خاص کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صاحب روح المعانی نے یہ بیان فرمایا کہ رب کی طرف سے جواب ملا، اس کل طریق مسدود سوا طریقے ہی، محمد عربی کے طریقے کے علاوہ ہر طریقہ مسدود ہے، محمد عربی کے رستے کے علاوہ ہر رستہ بند ہے، وَكُلُّ عَمَلٍ سِوَا مَا أَذِنَ بِهِ مردود، اور ہر وہ کام جس کی اجازت محمد عربی نہیں دیتے وہ مردود ہے، جو محمد عربی کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ ہے وہ مسدود ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے حبیب کی طرف آ جاؤ، حبیب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، لباس ہو، خوراک ہو، چال چلن ہو، کردار ہو، گفتار ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، کاروبار ہو، اولاد کی تربیت ہو، گھر کا ایٹماسفیئر اور ماحول ہو، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو، معیشت و معاشرت ہو، محلے داروں کے ساتھ میل جول ہو، تو پیارے حبیب علیہ السلام کے طریقے کی طرف توجہ کرو۔ تم آقا علیہ السلام کے جب طریقے پر آ جاؤ گے، میں خدا تم سے کامل محبت کروں گا۔ ایسا نہ ہو کہ سر تو تمہارا ہو، فیشن غیروں کا ہو، چہرہ تمہارا ہو، شکل غیروں کی ہو، جسم تمہارا ہو، لباس غیروں کا ہو، زبان تمہاری ہو، بولی غیروں کی ہو، دل و دماغ تمہارا ہو، خیالات غیروں کے ہوں، نصاب تمہارا ہو، تعلیم غیروں کی ہو، ادارے تمہارے ہوں، بچے تمہارے ہوں، تربیت غیروں کی ہو، ملک تمہارا ہو، کالونی غیروں کی ہو، سیاست تمہاری ہو، نظام غیروں کا ہو، عدالت تمہاری ہو، قانون گوروں کا ہو۔ رب نے فرمایا میری غیرت اس چیز کو ہرگز گوارا نہیں کرے گی۔ کل طریق سوا طریق حبیب ہی مسدود، محمد عربی کے طریقے کے علاوہ ہر طریقہ مسدود ہے، ہر وہ کام جو محمد عربی کے مخالف ہو وہ کام بھی مردود ہے۔ آج ہر چوتھا بندہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، لیکن اپنے پیارے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام سیاست پسند نہیں کرتا، نظام اتناورہ طریقت پسند نہیں کرتا، پروگرام کو پسند نہیں کرتا، شکل و صورت کو پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے جو محمد عربی کے طریقے کا مخالف ہے وہ کبھی بھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ محمد عربی کا جو طریقہ ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، دنیا کے ہر گوشے، زندگی کے ہر شعبے کی مکمل گائیڈ لائن اور رہنمائی محمد عربی کے طریقے سے ملتی ہے۔ جو اس راستے پہ چلتا ہے وہ محمد عربی کا غلام ہے، پوری کائنات کا امام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ۔ آج کل دیکھ لیجئے محافل منعقد کرائی جائیں، سنت کی بات نہیں کرنی تاکہ سارے لوگ راضی جائیں۔ اور بھئی اگر کوئی غیر شرعی لباس میں ہے اس کو بندہ لباس کبھی نہ کہے، غیر شکل جناب غیر شرعی حجامت ہو بندہ اس کو حجامت کبھی نہ کہہ سکے، غیر شرعی طور طریقہ ہو بندہ اس کو شرعی طریقہ بھی نہ بتا سکے۔ پھر اس محفل کا مطلب کیا، اس کا مقصد کیا؟ محفل میلاد کا مین مطلب یہی ہے آنے والے جملہ و شاکان مصطفیٰ کو محمد عربی کا طریقہ بتاؤ تاکہ غیروں سے طریقے سے ہٹ کے یہ زہرا کے بابے کے سچے غلام بن جائیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتاب لکھی الحاوی الفتاوی۔ بڑے مطلب کی بات کر رہا ہوں، بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں۔ علماء کرام ذی احتشام موجود ہیں، اس کو آپ ویسے قرآن کو پڑھ دے کے دیکھیں کہ آپ خود ڈیسیجن اور فیصلہ دیں۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت سورت چہرہ کس کا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ کائنات کے اندر کن کا ہے؟ کسی کو ہے معلوم؟ حضور علیہ السلام کا چہرہ ہے۔ پکی بات ہے، کس کا چہرہ ہے؟ آخر تک بول دیجئے۔ نہیں میرے خیال میں یہ بندے ویسے ہیں فارمیلٹی کے لیے۔ یاد رکھنا میلاد کی محفل ہو، سبحان اللہ گندی زبان سے نکل نہیں سکتا، سود کے لقمے پہ پلنے والا، رشوت کے کاروبار کرنے والا، بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنے والا، غلیظ دھندا کرنے والا کبھی بھی یہ تسبیح پاک گندی زبان سے نکال نہیں سکتا، اور کبھی اچھی زبانی سے چپ نہیں رہ سکتی۔ اب فیصلہ کرنا ہے، زبان اگر منہ میں پاک ہے تو آخر تک کہہ دیجئے سبحان اللہ،
سمجھ آئیے کہ کائنات کا حسین ترین چہرہ مصطفیٰ ہے، کائنات کا وہ چہرہ ہے جس کی قسم رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی والضحیٰ، اے پیارے حبیب آپ کے روح زیبا کی قسم جو کائنات کا حسین ترین چہرہ ہے، اگر داڑھی چیز اچھی نہ ہوتی تو رب العزت کائنات کے حسین چہرے پہ نہ اگاتا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ چیز اچھی تھی اس لیے رب العزت نے محمد علیہ السلام کو بطور حسن جمال عطا فرمائی، حتیٰ کہ روایات کے اندر آیا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا اگر آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، وضو کے بعد کنگھی سنت میں پھیرو، ہم ذمہ دار ہیں تمہاری پریشانیاں ختم۔ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اس کی برکت اتنی ہے، لیکن ہم نے مغربی نظام کو پکڑا، ہم کلمہ محمد عربی کا پڑھ کے ہم غیروں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خرچ کر کے گناہ کو جناب والا بھول لینا چاہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، جوان ساتھیوں، میرے عزیزوں، یاد رکھو کسی کے طریقے میں خیر نہیں ہے، خیر صرف اور صرف محمد عربی کے طریقے میں موجود ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام علوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قریش، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ کی ونس، اللہ کی توحید کو قبول کرو، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو جہالت کے اتھاہ گہرائیوں میں تھے وہ بھی کہتے تھے اِنَّا نُحِبُّ رَبَّنَا یا محمد، اے محمد اپنے ہم رب سے پیار کرتے ہیں، تیرے میسج اور پیغام کی ضرورت نہیں۔ الغرض وہ دن رات باتیں کرتے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ واقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی قریش فی صحن الکعبہ، نبی پاک علیہ السلام چلتے چلتے ہیں، صحن کعبہ میں قریش کی جماعت موجود تھی، ابو جہل بھی بیٹھے ہیں، عتبہ شیبہ بھی ہے، ابی لہب بھی ہے، پوری دشمنان اسلام اور مبغضین مصطفیٰ کی جماعت موجود ہے۔ حضور نبی پاک تو آپ فرماتے ہیں ان کے نے 4 کام کر رکھے تھے۔ پہلا کام قد نصب اسنام، انہوں نے اپنے بت اور خدا لٹکا رکھے تھے، نصب کر رکھے تھے دیواروں پر۔ وَعَلَّقُوا بِيدَ الدُّعَامْ عَلَيْهَا، شتر مروں کے انڈے اپنے خداؤں کے اوپر بھی لٹکا رکھے تھے۔ وَجَعَلُوا فِي آذَانِهَا الشُّنُوطَ، ان کے کانوں میں انہوں نے بالیاں بھی ڈال رکھی، ایئرنگ، وہ بالیاں ان کے کانوں میں لگا رکھی تھی۔ وَيَسْجُدُونَ لَهَا، اور ان کو سجدہ بھی کر رہے تھے۔ 4 کام، ایک خداؤں کو لٹکا کے رکھا تھا، اوپر شتر مرغ کے انڈے رکھے تھے، کانوں میں بالیاں رکھی تھی، اور ساتھ ہی ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یا معاشرہ قریش قد خالفتم ملت ابراہیم و اسماعیل، او قریشیو، او سرداران مکہ، او چیف آف مکہ، تم نے تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کی اتباع کا دعویٰ کر رکھا ہے، تم تو ابراہیم کے بھی دشمن ہو، اسماعیل کے بھی دشمن ہو۔ وقد کانا علی الاسلام، وہ تو دونوں اسلام پر تھے، تم اسلام کے مخالف ہو، ابراہیم کے دشمن ہو، اسماعیل کے دشمن ہو۔ نہ اسماعیل نے معبودان باطلہ کے سامنے سر نگو کیا، نہ انہوں نے بتوں کی عبادت کی، نہ انہوں نے خداؤں کو لٹکایا، نہ ان کے سامنے جبین نیاز جھکائی، نہ ان کے جناب کانوں میں بالیاں ڈالی، نہ ان کے اوپر شتر مرغ کے انڈے رکھے، نہ ان کے سامنے وہ جھکے، نہ ان کی عبادت کی، نہ ریاضت کی۔ تم دشمنان اسلام بھی ہو، دشمنان انبیاء بھی ہو۔ وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد انما نعبد هذه، ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں حبا للہ عز وجل، تاکہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ دنیا کا کون سا ریلیجن ہے، دنیا کا کون سا مذہب ہے کہ پتھروں کے سامنے جھکو اللہ کا قرب ملے، ان کے سامنے جبین نیاز جھکاؤ تو اللہ کا جناب تمہیں قرب نصیب ہو، ان کی عبادت کرو، مقرب اللہ بن جاؤ۔ خبردار غیروں کے سامنے جھکنے والا، بتوں کو خدا ماننے والا، پتھروں کو سجدے کرنے والا، حجر اور نباتات اور جماعات کے سامنے جبین نیاز جھکانے والا مقرب بارگاہ خدا بندی کبھی نہیں ہو سکتا۔ مقرب خدا کا وہی ہوگا جو محمد عربی کا سچا غلام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت رب العزت نے
آیت کریمہ نازل فرمائی، قل اے پیارے حبیب ان کو فرما دو، اس جماعت کو بھی اشارہ تھا، قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان کو بھی اشارہ تھا، قل اے پیارے حبیب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اے دنیا والو، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، اے کلمہ پڑھنے والو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے محب ہیں، فاتبعونی، محبت خداوندی بعد میں ملے گی، پہلے محمد عربی کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ جب تک تمہارے پاس نبی آخر الزمان کی اتباع نہیں تھی، اتنے تک تمہارا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے محب ہیں۔ جب میری غلامی کا توق گلے میں ڈالو گے، میری جیسی حجامت بنواؤ گے، میری جیسی شکل و صورت بناؤ گے، میرے جیسا تم لباس بناؤ گے، فاتبعونی، مجھ محمد عربی کی اتباع کرو گے، میرے طریقے پہ چلو گے، میری سنتوں کی حفاظت کرو گے، رب تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ہے میں 2 انعام عطا فرماؤں گا، یحببکم اللہ، اے خاک انسان، اے بشر، پہلے تو اللہ کا محب تھا، جب محمد عربی کا وفادار بن جائے گا تو محبوب بن جائے گا، میں خالق تیرا محب بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ، محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ دوسرا انعام نوبل پرائز، رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو میرا محبوب بنتا ہے، جو نبی معظم علیہ السلام کی اتباع کر کے میرا مقرب بنتا ہے، مجھ رب کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس کے دامن پہ گناہوں کا دبا ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، میں محمد عربی کی اتباع کی برکت سے تمہارا دامن بھی گناہوں سے ستھرا بنا۔ کتنا فائدہ اتباع مصطفیٰ کا۔ لیکن آج ہم نام کے مسلمان، ہم صرف نعرے لگانے والے، گھروں کا ماحول ہمارا خراب، نظام معیشت ہمارا خراب، نظام معاشرت ہمارا خراب، نظام سیاست ہمارا خراب، تمام تر معاملات ہمارے خراب، ادھر دعویٰ ہے ہم شاکان مصطفیٰ، لیکن ہر معاملے میں اتباع ہے گوروں کی۔ ارے مسلمان ہو، انگلش پڑھنے سے ہوتا کچھ نہیں، ریاضی پڑھنے سے ہوتا کچھ نہیں، جدید علوم و فنون پڑھنے سے ہوتا کچھ نہیں، لیکن جو بننا چاہتے ہو بنو، سب سے پہلے محمد عربی کے سچے غلام بنو۔ نبی پاک علیہ السلام جب مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، آقا علیہ السلام تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے آئے۔ میرے آقا لجپال جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ہر طرف ہلا ہلا ہو گئی، سرکار آ گئے۔ محبت سے بول دیجئے کون آ گئے؟ سرکار آ گئے۔ ہر طرف شور ہے، سرکار آ گئے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تھے دیہاتی بندے، بڑے سادے، کیونکہ دیہاتی لوگ سادہ ہوتے ہیں، گفتگو کے اعتبار سے، مسئلہ پوچھنے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، یہ ہر اعتبار سے سادے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ غلام ابھی کہتے ہیں میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے سنا دور دراز دیہاتوں میں نبی آ گئے، میں نے فیصلہ کیا جا کے دیکھوں تو صحیح نبی ہوتا کیسا ہے۔ آپ فرماتے اتیت المدینہ، میں چلتے چلتے مدینے آ پہنچا، مدینہ طیبہ، فرأیت رجلا یزور الناس الرائیہ لا یقول شیئا الا صدر عنہ، میں آیا، میں نے ایک عظیم جوان دیکھا، رأیت رجلا، تنوین برائے تعظیم، علماء جانتے ہیں کہ میں نے ایک عظیم انسان دیکھا۔ کیسا انسان کہ یصدر الناس الرائیہ، لوگ اس کے رائے کے بغیر کام نہیں کرتے، لوگ ان کے سے پوچھے بغیر محفل سے نہیں اٹھتے، لوگ ان کے مشورے کے بغیر کھاتے پیتے کچھ نہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا آنا جانا، سب کچھ اس آدمی کی روح ایسے ہے، ان کے مشورے سے۔ آپ فرماتے میں حیران ہوا، قلت من ھذا، بلا ساختہ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، اے بیٹھنے والے بتاؤ تو صحیح، من ھذا، یہ حسین و جمیل ہیں کون؟ قالو ھذا رسول اللہ، سارے کمپینر محمد حضور علیہ السلام کے صحابہ نے بیک زباں ہو کے کہا ھذا رسول اللہ،
جس حسین و جمیل چہرے والے کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے، جن کا انفارمیشن اور تعارف تو جناب کروانا چاہتا ہے، ھذا رسول اللہ، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سلیم فرماتے ہیں جو ہی میں نے سنا، میں نے بلا ساختہ کہا علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ، مرتين، میں نے 2 مرتبہ کہا علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں حیران ہوا، یہ عجیب نبی ہے، میں سلام کرتا ہوں یہ جواب نہیں دیتے، حالانکہ سلام کرنا بھی اچھا کام، سلام کا جواب دینا بھی، بابا سے بولیے سلام کا جواب دینا بھی۔ آپ فرماتے مجھے تعجب ہوا، عجیب ہے یہ نبی علیہ السلام سلام کا جواب نہیں دیتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پہلے جب 2-3 مرتبہ اس نے کہہ لیا، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا علیک السلام تحیت المیت۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سلام میری سنت کے خلاف تھا، یہ میرے طریقے کے خلاف تھا، اس لیے میں نے تیرے سلام کا جواب نہیں دیا، کیونکہ جو کام خلاف سنت ہو ہم اس کو منہ نہیں لگاتے۔ گویا کہ آقا علیہ السلام نے ایک اصول، ایک لا، ایک ضابطہ، ایک طریقہ عطا فرما دیا کہ وہ کلمہ پڑھنے والوں، جس طرح میں محمد عربی خلاف سنت کام کو پسند نہیں کرتا، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اپنے دعوے میں سچے ہو، مجھ محمد عربی کے سچے غلام اور سچے عاشق محب صادق ہو، تو جو بھی خلاف سنت کام ہو تم نے بھی قبول۔ یا رسول اللہ سلام نے، میں نے سلام کیا، سلام اچھا کام ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا تو طریقہ اچھا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیک السلام تحیت المیت۔ میرے آقا نے فرمایا علیک السلام، مردوں کا سلام ہے، علیک السلام مردوں کا سلام ہے۔ میں بھی زندہ، میرے یار بھی زندہ، نبی بھی زندہ، اصحاب بھی زندہ۔ تو نے کہا علیک السلام، علیک السلام مردوں کا سلام ہے۔ کیا مطلب مردوں کا سلام؟ مردے تو بولتے نہیں، میرے آقا نے 15 صدیاں پہلے آج کے بولنے والوں کی بولتی بند کر دی۔ خبردار، جو محمد عربی کا غلام اس دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، دنیا چھوڑتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا، جب ملاقات ہوتی ہے تو سلام بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے سامنے مشکات المصابیح اور یہ حدیث پاک ابی داؤد کے اندر موجود، ترمذی کے اندر موجود حدیث سلام کے نام سے مشہور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علیک السلام تحیت المیت، علیک السلام یہ مردوں کا سلام ہے۔ جب روح ملاقات کرتی ہے، مردوں کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے، وہ السلام علیکم نہیں کہتے، وہ علیک السلام کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا سلام میرے طریقے کے مخالف تھا، سنت کے مخالف تھا، اس لیے میں نے سلام کا جواب۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہنے والے تھے، باپ دادا نے سادی زندگی بسر کی، آج وہ اپ ٹو ڈیٹ بن بیٹھے، کالونی میری عیش رکھ لی، شہر میری عیش رکھ لی۔ آج کے جدید دور میں تو شہر دیہات برابر ہو گئے، ہر جگہ پہ نظام عجیب ہے۔ صبح ٹائم کیا بچے کو پیک، بچے کو وردی لگ گئی، ٹائی لگ گئی، پینٹ پتلون ہر شے ریڈی، پھر ماں آ گئی، حضرت صاحب خود تشریف لے، بہن آ گئی، وہ ویسے بیچارہ کمزور سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ سکول جا رہا ہے، کہتے بیٹا کہتے بائے بائے، کوئی نہیں سمجھ آئی، ٹائے ٹائے، وہ ایک بندے نہ پودر بڑا ناراض دی گئے، بائے بائے۔ میرے آقا علیہ السلام علیہ السلام کا جواب نہیں دیتے، تیری بائے بائے کدھر جائے گی، تیری ٹائے ٹائے کدھر جائے گی؟ یہ ٹاں ٹاں اور بھاں بھاں یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے وہ بولتے ہیں السلام علیکم۔ ہم نے سمجھا شاید میں بڑے گھر کا بچہ ہوں، میں جناب اللہ بیچلر آف آرٹ ہوں، ماسٹر آف سائنس ہوں، ڈاکٹر آف فلسفی ہوں، لوگ کہے کہ یہ بڑا پڑھا لکھا گھرانہ ہے، ترقی کر رہے ہیں، بچے بڑے بڑے سکولز کے اندر پڑھ رہے ہیں، اس لیے صبح سویرے بائے بائے اور ٹائے ٹائے کرا کے سکول بھیجتے ہیں۔ ادھر گنبد خضرا سے آواز آتی ہے اے اپنی نسل کو برباد نہ کر، اسے میرا غلام رہنے دے۔ اگر گھر میں سکون چاہتا ہے، صبح جب گھر سے نکلے کہ
آفس کے لیے، سکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، مزدوری کے لیے، دکانداری کے لیے، بازار کے لیے، شہر کے لیے، تو کہہ دیا کر بیوی کو بھی، ماں کو بھی، بیٹی کو بھی، بہو کو بھی، اولاد کو بھی، سارے گھرانے کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جب حویلی میں قدم رکھ دروازہ کراچ کر پھر بھی کہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے آقا کے فرامین سے ثابت ہے جو گھر سے نکلے سلام کرے، گھر میں واپس پلٹے سلام کرے، اس گھر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ میرے خیال پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ہم نے سمجھا حضرت آپ نے سرکار کا میلاد بیان کرنا ہے، آپ نے تو ہمارا میلاد پڑھ دیا. ہم تمہیں بھی اس قابل کر رہے ہیں کہ تمہارے بھی ولادت کے چرچے ہوں. یار یہ محمد عربی کے غلام آئے تھے، یہ آقا کے ہر طریقے پہ عمل کرنے والے تھے. ایمان سے بتا، جب تو اس کو صبح صبح بے بے اور ٹائے ٹائے سے گئے، برکت ہوگی؟ مجھے دی گئے ہو. چلو جو رہے جملہ پڑھ کے ہو تو چپ رہو، باقی بولو. ہاں اکثر حضرات ہو گئے نبی سارے ووٹ گھاٹے بے بے اور ٹائے ٹائے، بے بے اور ٹائے ٹائے سے کچھ نہیں ہوگا. ان بچوں کو محبت رسول سکھاؤ، اپنے آقا کا سچا غلام بناؤ. یاد رکھنا اگر کسی گھر میں باپ بیٹے کی لڑائی رہتی ہے، گھر کے افراد کے آپس میں انبن رہتی ہے، کتب روایات کے اندر آیا وہ آتے جاتے گھر میں سلام کو عام کریں. آقا کی ذمہ داری ہے، آقا کا وعدہ ہے، اس گھر میں محبت عام ہو جائے گی. جن کے گھر میں ایسا مسئلہ ہو آج جلسہ کی ڈیٹ یاد رکھے، 4 دن بعد ہمیں فون پہ بتائے ہمارے گھر میں کوئی چینج آئی ہے. سلام کو عام کرو. آپ فرماتے میں نے علیہ السلام کا، میرے آقا نے سلام کا جواب نہیں دیا، لیکن ہم بالکل خلاف سنت چلتے ہیں. اگر دیکھنا ہو تو شادی حال میں جا کے دیکھیں. پریشان ہو گئے ہو یار؟ ہماری سیویلائزیشن وہ مدنی سیویلائزیشن ہے، مدنی تہذیب ہے. ہمارے کھانے کا انداز بھی الگ تھلگ ہے. وہ وی آئی پی لوگ، وہ اپ ٹو ڈیٹ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، چمچ ہاتھ میں، پلیٹ ہاتھ میں، ایسے جناب بھوکے جانور کی طرح ٹوٹ پڑے. کسی کے کپڑے خراب ہو گئے، کسی کے جناب پگڑی خراب ہو گئی، کسی کے جوتے لت پت ہو گئے. وہ بھی کیا ہے، ابھی ڈھکن کھلا ہے. وہ خیر تو ہے، تو نے غیرت کا ڈھکن اٹھا کے رکھ دیا. تو نے تو ثابت کرنا تھا ہم کھانا کھاتے وقت بھی محمد عربی کے غلام، ہم سلام کرتے وقت بھی محمد عربی کے غلام، ہم تعلیم دلواتے دیتے وقت بھی محمد عربی کے غلام. تم نے تو ہر مقام پہ محمد عربی کا غلام رہنا تھا. تم اپنی سیویلائزیشن کو کیوں چھوڑ بیٹھے؟ آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا تو کہا کر السلام علیکم. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. پھر میں نے عرض کیا کل تو حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے پھر کہا یا رسول اللہ انت رسول اللہ. اچھا اللہ کے رسول آپ ہیں؟ استفہام میں آنا انت رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہیں؟ فقال انا رسول اللہ. آپ نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں ہوں. رسول اللہ بس اتنا تک. میرے آقا نے فرمایا نہیں، اپنا ایمان تازہ کیجئے. ان 3 سینٹنسز، ان 3 جملوں کے اندر حدیث پاک کے یہ وہ گولڈن ورڈز الفاظ ہیں جو جوانوں کے دل کی کلیاں کھول کے رکھ دیں گے، بوڑھوں کو جوانی عطا فرمائیں گے. عقیدے کا زنگ ختم ہو جائے گا، اسلام کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا میں وہ رسول ہوں الذی ان اصابک ضر فدعوتہ کشفہ عنک. میں اللہ کا وہ رسول ہوں اگر تجھے کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دعوتہ تو مجھ نبی کے وسیلے سے دعا کر، کشفہ عنک، میرے وسیلے سے دعا مانگے گا اللہ تیرے مصیبتیں دور فرما دے گا. اگلا جملہ سنیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ أَمْرٌ فَدَعَوْتَهُ أَنبَتَهَا لَكَ. اگر تیرے اوپر کوئی جناب والا کات سالی آ جائے، آسمان پانی نہ برسائے، زمین سبزہ نہ اگائے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دعوتہ تو میرے وسیلے سے دعا مانگ، آسمان پانی برسائے گا، زمین سبزہ. تیسرا جملہ قابل توجہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ كَفَرٍ أَوْ فَلَاتٍ فَدَلَّتْ رَحِلَتَكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
اگر ویرانے کے اندر، باہر کے اندر، بر کے اندر، جنگل کے اندر، کوہستان کے اندر، چولستان کے اندر، کسی زمان کے اندر تیری سواری گم ہو جائے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے وسیلے سے دعا مانگ، رب العزت تمہیں سواری واپس عطا فرمائے گا۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ ہے مشکات المصابیح، اور حدیث مبارک ہے ابو داؤد شریف کی، حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی، میرے آقا لجپال علیہ السلام نے 3 جملوں پہ مسلسل فرمایا فدعوتہ، میرے وسیلے سے دعا مانگو گے اللہ مشکل دور فرمائے گا، مصیبتیں ٹل جائیں گی، میرے وسیلے سے دعا مانگو گے آسمان پانی برسائے گا، زمین سبز ہو جائے گی، اگر میرے وسیلے سے دعا مانگو گے رب العزت گم شدہ چیزیں تمہیں عطا فرما دے گا۔ ذرا خیال سے، ذرا دھیان سے، جن لوگوں نے چند سے 6 الفاظ پڑھ لیے، پچھلے دنوں میں ایک بلا پاکستان کے اندر ہی اس نے کہا قرآن کے اندر کہیں وسیلے کا ثبوت نہیں ملتا، وسیلے کے خلاف جناب میٹر اور مواد موجود ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ پینٹ ٹائی لگانے والا، غیروں کی زبان میں بات کرنے والا، وہ قرآن کو زیادہ جانتا ہے یا محمد عربی زیادہ جانتا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مشکلیں آ جائیں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، ترمذی شریف کی حدیث پاک، ترمذی وہ کتاب حدیث ہے جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں جس گھر کے اندر ترمذی موجود ہو یوں سمجھو محمد عربی کی ذات موجود ہے، اس کتاب مبارک کے اندر یہ حدیث پاک موجود۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی مشکل ہے، جب پریشانی ہے، جب دکھ ہے، جب تکلیف ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، انا رسول اللہ الذی، میں اللہ کا وہ رسول ہوں جس کے وسیلے سے تمام تر مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی ہمیں انگریزی گھوڑا آ کے بتائے کہ نہیں جی وسیلے کے خلاف تو یہ ہے وہ ہے، آگے بیٹھنے والے تو وہ ہیں جو پڑھتے لا الہ الا محمد رسول اللہ، کوئی نہیں سمجھ آئی، جن کو کلمہ طیبہ ٹھیک نہ ہے وہ اس کو کیسے ٹوکیں گے؟ حضرت تو بکواس کر رہا ہے، قرآن کا ترجمہ غلط کر رہا ہے، آیات غلط بتا رہا ہے۔ اب میں کسی کو کہوں سورہ توبہ آیت نمبر 25، آپ نے نہ قرآن مجید پورا جب ختم نہیں کیا، آپ ترتیب آیات کو نہیں جانتے، یہ ترکیب کون سی ہے، سورہ نمبر کون سا ہے، شان نزول کیا ہے، تو عوام تو جناب آندھی بن کے بیٹھتی ہے، ان کو کیا معلوم؟ الغرض آقا کی تعلیم سب مولویوں سے اچھی، سب پیروں سے اچھی، تمام سے ساتھ زیادہ قوی ترین پیغام میسج حضور علیہ السلام کا، میرے آقا نے خود تعلیم ارشاد فرمائی جس اعتبار سے مشکل میں پھنس جاؤ فدعوتہ، مجھ محمد عربی کے وسیلے سے دعا مانگو میرا رب تمہاری مشکلات آسان فرما دے گا۔ سنیے پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کیا ایحد الیہ، اللہ کے رسول موقع بڑا حسین ہے، سنجوگ خداؤں بن گئے، آج ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، کرم بخشی فرما دیجئے، چند نصیحت تو کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، پہلی نصیحت لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی، ماں کی گالی نہیں دینی، بہن کی گالی نہیں دینی، یہ نہ ہو کسی کا کاروبار ہو، کوئی تاجر ہو، بڑا سٹور ہو، اس کے پاس نوکر چا کر کام کرتے ہو، کسی کی ماں بہن سلامت نہ ہو، کسی کو گالم گلوچ کرے، جناب اللہ سیاسی بن جائے، دو جناب اللہ گنمین موجود ہو، یا کوئی چیف بن جائے، کوئی سیاستدان ہو، کوئی رئیس ہو، کوئی ملک مار خان جان پٹھان ہو، وہ بندے کو بندہ نہ سمجھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، لا تسبن احدا، وہ کلمہ پڑھنے والوں کسی کو گالی نہیں دینی، لیکن شرط یہ اگر مومن ہو، اگر کافر ہو تو قرآن نے بھی ان کے پھٹے اکھاڑ کے رکھ دیے، حدیث رسول کے اندر ان کے بقیے ادھیر کے رکھ دیے گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مومنوں میں سے کسی ایک کو گالیاں، مومن کو گالیاں، لیکن آج ہمارا اپ ٹو ڈیٹ طبقہ اپنے آپ کو قوم کی تقدیر سنوارنے والا کہنے والا جناب والا، کبھی ایک دوسرے پہ جوتے برسا رہے ہیں، کبھی اسمبلی ہال کے اندر جناب والا آدم مچا رہے ہیں، کبھی طوفان بدتمیزی بپا کر رہے ہیں۔ اور جو خود بدتمیز ہے ملک کے اندر وہ تمیز کیسے لیں گے؟ قوم کی قسمت کیسے سنواریں گے؟ تب قوم کی قسمت سنورے گی جو محمد عربی کے طریقے کو لے کر قوم کی قسمت سنوارنے کی ٹرائی کرے گا، جو
لڑائی کرے گا، وہ کیسے اچھائی کی چڑھائی کرے گا؟ چڑھائی تو وہ کرتا ہے جو سچا محمد عربی کا غلام ہو۔ حضرت صاحب جابر بن سلیم فرماتے ہیں فما سبت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا۔ پریشان تھا ہوتی ہے، چلو جے رہی مصیبت مطلب منہ جھکا رکھو، باقی بولو میں نے گندم تو خیر لینی ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں حضرت دیکھا کریں آگے کون بیٹھا ہے، دائیں کون ہے، بائیں کون بیٹھا ہے، مجمع میں ذرا نظر کر لیا کریں۔ اور میں نے کہا چودھری تھلے، ملک تھلے، ماہر تھلے، سیاسی تھلے، جاگیردار تھلے، سردار تھلے، حسنین دینانے دا دین اتے آقا کے دین سے اوپر اور ماورا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہی ہمارا سردار ہوگا، وہی ہمارا امام ہوگا جو محمد عربی کا سچا غلام۔ حضرت جابر بن سلیم فرماتے خدا کی قسم اس دن کے بعد ولا فما سبقت بعدہ حرا ولا عبدا، نہ میں نے اپنے کسی نوکر کو گالی دی، نہ کسی عام مسلمان کو گالی دی، نہ آزاد کو گالی دی، نہ غلام کو گالی دی، ولا بعیرا ولا شاتا، نہ ڈاچی اور اونٹ کو گالی دی، نہ بکری کو گالی دی۔ بندے تو دور کی بات ہے، میں جانوروں کو بھی گالی نہیں دیتا۔ حضرت اپنے جانور کا نام کیوں لیا؟ آپ نے فرمایا ہمارے دیہاتوں میں اگر جانور جھٹکا دے، جانور آقا کی بات نہ مانے، مالک سے رسا چھڑا جائے، وہ گندی گندی گالیاں بکتے ہیں۔ میں نبی کا غلام ہوں، سب کو علاج بتا کے جا رہا ہوں۔ بندہ ہو تب بھی گالی نہیں دینی، جانور ہو تب بھی گالی۔ اچھا یا رسول اللہ اور بھی تھوڑی سی نصیحت کر دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ۔ پریشان تو نہ بیٹھے آج جمعے پہ ہمارے ڈی پی او ڈی ایس پی وہ سارے جمع تھے نا، تو میں نے تو صفائی دھلائی کرنی ہوتی ہے، بندے پریشان بیٹھے ہیں بڑے بڑے حضرات، کیا ہوگا؟ تو پریشان تو نہ بیٹھے، کچھ بھی نہیں ہوتا، محمد عربی کا فرمان سنائے گا۔ اور جو محفل میلاد میں آتا ہے واقعتاً وہ محمد عربی کا سچا غلام ہوگا۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو ان کو بتائے گا کون؟ خوشامد کر کر کے تو قوم کا پہلے بیڑا غرق ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ ایک نصیحت اور فرما دیجیے۔ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ اماطۃ الاذى عن الطریق، اگر راستے میں روڑا پڑا ہے، کوئی طرح والا پتھر پڑا ہے، ڈھیلا پڑا ہے، کانٹے دار شاخ پڑی ہے، کوئی گندی چیز پڑی ہے جس سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہو، میرے آقا نے فرمایا اس کو ہٹا دو، میں محمد عربی ضامن ہوں، میرا رب تمہیں صدقہ کا ثواب عطا ہوگا۔ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ کوئی بوڑھا ہے اس کا ہاتھ تھام لیا، بیٹی ہے اچھی تربیت دے دی، اچھی تعلیم دے دی، محلے کا خیال رکھا، گلی کا خیال رکھا، اپنے پروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکی نظر آتی ہیں، میرے آقا نے فرمایا کوئی نیکی چھوٹی نہ سمجھو، نیکی کو چھوٹا تم نہ سمجھو، میرا رب تمہیں عظیم بنا دے گا۔ اللہ کے رسول اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَن تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اپنے بھائیوں سے میٹنگ ملاقات ہو، ویسے السلام علیکم کہنا ہے، بیوی بچوں کو ملنا ہے، گھر میں آنا ہے، کوئی جناب سیاسی پروگرام ہے، سماجی پروگرام ہے، معیشت و معاشرت کے اعتبار سے اپنے رشتہ داروں کو ملنا ہے یا اور دوستوں کو ملنا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسکرا کے ان سے ملاقات کرو، میں محمد عربی ضامن ہوں، میرا رب تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ مصیبت میں مبتلا ہے، درد شدید ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہنسنا نہیں آ رہا، اگر بناوٹی ہنسنا منہ بھی بنا لے میرا رب اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَرْفَ إِذَا رَكِلَ نِصْفِ السَّاعِ فَإِنَّ بَيْتَهُ إِلَى الْقَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْمَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ مِنَ الْمَخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری بات ہے میرے غلام، گٹا ٹخنا تو نے ننگا رکھنا ہے، نماز پڑھو، سیر کو جاؤ، سکول میں جاؤ، کالے میں جاؤ، بازاروں میں گھومو پھرو، ٹخنا تمہارا ننگا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کیوں؟ ہم تو ٹخنا جناب ڈھانپ کے رکھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، یہ ہے تکبر سے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول اس میں کس چیز کا تکبر ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مکہ میں جا کر دیکھو، ابھی جہل جب کپڑے پہنتا ہے، لمبے چوڑے کپڑے پہنتا ہے،
40 गज वो फिर लिपेटते हैं, एक नौकर आगे से उठाता है, दूसरा पीछे से उठाता है, तीसरा दाएं तरफ से उठाता है, चौथा बाएं तरफ से उठाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कपड़े घसीट के चलना अबू जहल का तरीका है, तखना नंगा करके चलना मुझ मोहम्मद अरबी के गुलाम का तरीका। लेकिन हम इसको वैसे यार समझते हैं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, ये तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर बड़ों की तरबियत हो जाए अवाम की तरबियत ऑटोमेटिकली हो जाती है। आखिरी बात, हजरत सैयदना ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, अच्छा आखिरी बात, चलो ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह आपके गुलाम थे, गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गुलाम रसूल, मौलवी गुलाम रसूल के नाम से मशहूर थे। ये भी सब कॉन्टिनेंट के जितने भी सेंट्स ऑफ गॉड है उनका तज़किरा है, औलिया कामिलीन का, उनके अंदर ये रिवायत मौजूद है कि मौलाना गुलाम रसूल ये बहावलपुर का रहने वाला और नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब मोहम्मद बहावल ख्वाजा साहब के मुरीद, और नवाब ऑफ बहावलपुर भी, जोर से बोलिए, एक जगह दे मुर्शिदे आ गए ना उतना मुराद तरह का गाँव खराब है। जब नवाब और बड़े सियासतदान किसी अल्लाह वाले के हाथ में इन्होंने हाथ दिया था, तब तक मामला दुरुस्त थे। जब से ये बेमुर्शिदे आ गए, अल्लाह वालों को बकने आ गए, बकने वाले आ गए, बाबे तो कुछ है नहीं, तब से बर्बादी आई है। क्योंकि रब्बे अलअज़ल ने तो इरशाद फरमाया इन लोगों पे अल्लाह का इनाम है, इनका दामन मजबूती से पकड़ना। अल बरकत मा अकाबिरिकुम, बरकत तुम्हारे इन बड़ों के पास है। ये दोनों बंदे पहुंचे तौसा शरीफ, नवाब बहावलपुर नवाब मोहम्मद बहावल ने शिकायत की, हुजूर मौलवी गुलाम रसूल साहब मेरे पीर भाई है, बहावलपुर बड़ा दूर, तौसा बड़ा सफर, एक तो मैं रईस हूँ, हुक्मरान हूँ, दूसरा फासला बहुत ज्यादा है, रोजाना आ नहीं सकता, और मौलाना गुलाम रसूल करीब नहीं होने देते कि मेरी तरबियत हो जाए, मैं दुनियादार बंदा हूँ। ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मौलाना नवाब साहब की अब तरबियत क्यों नहीं करते? गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह बहुत बड़े सेंटर ऑफ गॉड, रिलीजियस सकालत, तमाम उलूम व फनून पे दस्तरस रखने वाले, इल्म का ये आलम था। रियासत बहावलपुर का जो चीफ जस्टिस था वो गुलाम रसूल का शागिर्द था। गुलाम रसूल ने कहा हजरत जब ये मदरसे में आते हैं हाथी पे चढ़ के आते हैं, इनके खादिमीन साथ होते हैं, सिक्योरिटी वाले साथ होते हैं, जब ये दुनियावी शान जनरल चाको बंद होकर दुनियावी शान शौकत के साथ आते हैं तो तलबा के अंदर हुब्बे दुनिया और हुब्बे जह की खैर पैदा होती है। तलबा के दिल में ख्याल आता है मैं भी कोई टीसी वाला बन जाता, चमचा बढ़ जाता, इनका नौकर बन जाता, मुझे भी जनाब वाला गन लग जाती, मेरे कपड़े अच्छे होते, खाने अच्छे मिलते। तो हजरत तलबा की तबीयत खराब होती है, इसलिए मैंने मदरसे में नहीं आने देता, ताकि वो जो फकीर दरवेश पढ़ रहे हैं वो इसी दरवेशी में रहकर मोहम्मद अरबी के गुलाम बने, दुनियादारों के पैसों और नोटों की तरफ ना देखे। मैं चाहता हूँ इनको मैं मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसन हुसैन, तला जुबैर, साहब सईद के नक्शे कदम पे चला के साबित करूँ जो मोहम्मद अरबी के गुलाम होते हैं वो लोगों के मालो ज़र की तरफ तवज्जो। नवाब साहब ने अर्ज के हुजूर सुन लिया आपने मौलाना से, मौलाना करीब नहीं आने देते, तौसा बड़ा दूर है। किबला ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सरायकी में जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मौलवी गुलाम रसूल एक नवाब मोहम्मद बहावल दी तरबियत पूरी रियासत दी तरबियत है, इंदे ते तवज्जो रे, एक ठीक थी गया था सारे ठीक थी, कोई नहीं समझ आई। अगर एक नवाब ठीक हो गया पूरी रियासत ठीक हो जाएगी। मौलाना ने फरमाया मदरसे में तो इजाजत नहीं, पुरानी नहर पे ये भी जनाब फकीरों की सूरत में है, मैं बैठकर इसके शहर की भी तरबियत करूंगा, बातनी भी तरबियत करूंगा। वो नवाब मोहम्मद बहावल पक्का अलामा बना, फहामा बना, ज़ाहिर और बातिन के एतबार से सच्चा मोहम्मद अरबी का गुलाम बना। डकैती कहीं पे गई, चोरी कहीं पे गई, बदमाश भी गए, लुंडे भी गए, फंडे भी गए, लिफंगे भी गए, तमाम तर बुराइयां खत्म हो गई। मालूम हुआ जब बड़े ठीक हो जाए अवाम खुद ब खुद
جاتی اگر ڈسٹرکٹ علیہ کا ایک افسر محمد عربی کا سچا غلام ہو، لازمی نہیں کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے دفتر کے اندر لباس جیسا بھی ہو، لیکن درد رکھتا ہو قوم کا، وہ ایک ٹھیک ہو جائے، بدماشوں کا راج ختم ہو جائے گا، چوری ختم ہو جائے گی، غنڈہ گردی ختم ہو جائے گی، کیونکہ بڑا جب ٹھیک ہو جاتا ہے چھوٹے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پریشان تو نہیں ہو گئے یار آپ نے کیا کہہ دیا؟ مان صاحب کوئی ناراض نہیں تھی، سامن مایا تیمو جا نہیں دینا، دیکھو اتنی انتظامیہ مجھے پریشان کرے گی، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہے، اس لیے جب ہمارے بڑے ٹھیک ہو جائیں، چاہے وہ گھر کا بڑا ہو، دفتر کا بڑا ہو، شہر کا بڑا ہو، بستی کا بڑا ہو، چک کا بڑا ہو، کہیں کا بھی بڑا ہو، جب وہ سچا اور ٹھیک ہو جائے، خدا کی قسم عوام آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ بار صاحب کے عظیم پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے احباب دور ندیس و منا غربا چل کے تشریف فرما ہوئے، رب العالمین سب کو اس پاک محفل کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔